Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mariam Anwar, and welcome to the third day of the Afkar-e-Taza ThinkFest 2026. Our session today is titled From Archive to Algorithm, Telling Lahore's History Today. Moderating the discussion is Ms. Zoe Richards, a lawyer and development sector advisor with an extensive experience across legal systems, governance, and human rights advocacy. With that, please join me in giving our wonderful panelists a very warm welcome as we explore how Lahore's past is being reimagined for the future. Hello. Thank you very much. Good afternoon and welcome to From Archive to Algorithm, Telling Lahore's Stories Today. I come to this conversation as someone whose professional life and upbringing are intertwined with Lahore. I practiced law at the Lahore High Court, studied near the Old City at the Convent of Jesus and Mary, grew up around Fletties and Charing Cross, Evok Road and Anarkali. So moderating a conversation about how Lahore's history circulates is therefore deeply personal. Lahore is often described as a cultural capital, a historical city, a place of poetry, food, and festivals. But cities are remembered not through labels alone, but through what circulates, what is recorded, repeated, shared, and preserved. Historically, Lahore's past was accessed primarily through archives and institutions. Today, archives remain vital, but they coexist with platforms, feeds, and digital documentation. The city is experienced through archive and algorithm. So our session today will ask, what does this shift mean for history, for culture, for the people who encounter Lahore, both inside and outside Pakistan? Before we begin and before I introduce these wonderful panelists up on stage, I would like to do a brief exercise with all of you. Please close your eyes and picture Lahore. So as you close your eyes and picture Lahore, don't think of history just yet. Just the city as it comes to you. Is what you're seeing something you lived or something you learned? A street you walked, a photograph you saw, a story told to you, or an image that reached you through a screen? So with that image in mind, let's center ourselves for the following panel discussion. For many, Lahore is not inherited, it is learned. This tension between lived experience, archive, and digital circulation is the heart of today's conversation. I'm thrilled to introduce our panelists, each representing a unique lens on Lahore's archive and algorithm. Sam Dalrymple, to my right, is a historian whose work spans books, films, and immersive technology. He is the author of Shattered Lands, the storyteller behind the platform Travels of Samwise, the creator of Child of Empire, and co-founder of Project Dastan, which uses technology to reconstruct memory and displacement. His work engages history as both archive and lived inheritance. To Sam's right, is Ghazi Taimur. He is a chartered accountant and is the founder of Lahore Ka Ravi, a visual documentation platform capturing Lahore's streets, seasons, and daily life. He has created a living, informal archive of the city, and the platform also conducts workshops and seminars. They are currently today conducting a workshop on kite making at the Tollington Market on Mall Road. With Ghazi is Faizan Naqvi. He is the founder of Lahore Ka Khoji, a platform rooted in walking, inquiry, and uncovering urban histories. He focuses on spaces that disappear through regulation, neglect, or redevelopment, treating the city as a question rather than a backdrop. So now you can give all three panelists a round of applause. All right, so my first question to you, and I'll start with you, Sam, and again, Ghazi and Faizan.
Before archives and algorithms, why this city? What drew each of you to engage so deeply with Lahore? Sure, thank you so much, and thank you everyone for coming today. For me, my engagement with Lahore began because essentially I grew up in Delhi across the border, and I first came here in 2016, and I think was just utterly shocked by how familiar it felt, and the question of kind of how much partition had affected either side was just something that I grew fascinated by. In about 2018, I had the pleasure of working with the Aga Khan Foundation on the Lahore picture wall at the fort with my friends up on the left-hand corner, Zaina and Fakhr. And I think around that time, me and Fakhr in particular, spent a lot of time traveling around, particularly the kind of pre-partition past, in old temples in the old city, the gurdwaras that have been left abandoned, etc. And that really proved the jumping off point for my entire subsequent career, first with Project Dastan, basically oral histories, like recording memories of pre-partition Delhi, Lahore, Peshawar, Karachi, wherever it might be, and then trying to reconnect families across using virtual reality. And this was an organization that I ended up working for about 5 years, that then transformed into the book that I've written subsequently. So in a sense, Lahore and the questions that it brought out in me, particularly having grown up in Delhi in the wake of the Mumbai attacks when India-Pakistan relations were at their lowest in the 2000s, coming here for that first time just shook me to my core, in a sense. And everything was so familiar, but so slightly different. And I've been in love with the city ever since. All right, so Ghazi, what drew you to document Lahore? Thank you for this question. We're starting off, हमने डिसाइड किया कि सबसे इमोशनल क्वेश्चन मैं सबसे पहले पूछूं कि क्यों वाई लाहौर. एक शेर है जो अक्सर अब रील्स पे भी, और वो आई एम नॉट श्योर ये किसका शेर है, कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, आगे क्या होता है, ये किसी और से मोहब्बत है. मैं थोड़ा सा इससे शायद गालिबन डिसएग्री करता हूँ अगर मुझे इसका मफहूम समझ आए, क्योंकि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये लाहौर ही से मोहब्बत है. I am someone who went to HSN college, and उसके बाद A levels करने के बाद naturally जो trajectory होती है for anyone who goes to a good school in Pakistan, a good English medium school, वो trajectory होती है कि I was exported to the UK, and I went to university there, and I lived there, and that was meant to be my happily ever after. And I feel कि when I was living in London, I always had this question कि why am I here? Why am I in London? मैं लंदन में रहना शुरू हो गया हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा? तो कुछ ऐसी जुस्तजू, just questioning myself on what am I doing here? Why was it London that became my happily ever after? Why am I not living in my city where I grew up? And then again, through a journey that I went through, I decided to move back to Lahore. काफ़ी डांटे वगैरह पड़ी, अभी भी मेरे वालिद साहब very anti that move. बेटा क्यों आए हो वापस जाके? But people say this about Lahore, and often at times in a derogatory way कि जी लाहौर वाले जो है ना वो बस लाहौर में ही रहते हैं, लाहौरियों को निकालना लाहौर से बड़ा मुश्किल होता है. और वो मैं भी उसको in our walks भी say कि जी you can take a Lahori out of Lahore, but you can never take Lahore out of a Lahori. And I feel कि this city has a blessing, not only of the saints, of the buzurgs, दाता साहब से लेके मियाँ मीर साहब तक, बीबी पाक दामन से लेके गामे शाह तक, बल्कि वो भी बुजुर्ग जो इस मज़हब से, इस मसलक से नहीं भी ताल्लुक़ रखते. कितने सिखों के गुरुओं ने इस शहर को आके अपने चरणों से, अपने कदमों से इस शहर को चार चांद लगाए हैं. कितने लोगों ने इस शहर की गलियों में अपनी कहानियाँ रकमबंद की. और खूबसूरत बात यह कि जिस भी हालत में वो मौजूद हैं, वो कहानियाँ आर ऑल अराउंड अस. एंड द सिटी हैज़ दिस एबिलिटी टू रियली पुल anyone who leaves it in a way कि जो नहीं भी आ पाता वो याद ज़रूर करते कि मेरा वतन जो है वो लाहौर है. तो it doesn't reflect कि और यहाँ से कोई भी कराची वाला बैठा होगा जी यार कराची के बारे में आपने ऐसे क्यों नहीं किया जाके, और वो कराची वर्सेस लाहौर डिबेट हो जाए. बट दिस सिटी हैज़ समथिंग दैट रियली पुल्स इट. और फैज़ान को देने से पहले कि जब आप अंदरून शहर को देखते हैं, अगर आप मैप पे भी देखें कि किस तरीके से वो एक गहवारा एक सर्कल है, तो जिस तरीके से एक कभी कोई मैग्नेट आप कहीं किसी जगह के बीच में रखें और
وہ ذرے جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے وہ میگنیٹ, اور ایک اس کو کیا کہتے ہیں, وہ ایک فیلڈ بن جاتا ہے اس طرح سے. تو یہ شہر میں ایک انرجی ہے جو کسی بھی شخص کو, اہل ذوق کو, اپنی بات نہیں کر رہا ہے میں تو چھوٹا سا شاگرد ہوں, لیکن اہل ذوق کو ایسے لوگ, تھینک یو, اور کوئی بھی شخص جو ہے جو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, جو گرم جوشی فیل کرنا چاہتا ہے, وہ شہر کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ بار بار کھینچ کے لائے گا. تو میرے لیے جو شہر جو بڑا وہ اپنا ایک عشق سے اس کا تعلق ہے, وہ یہ کہ اس شہر کی گلیاں اس طرح کی ہیں, اس شہر کی کہانیاں اس طرح کی ہیں کہ if not this city then nowhere else. جی فیضان, لاہور کا کھوجی, ہاؤ ڈیڈ دس پلیٹ فارم نیم کم اباؤٹ, اینڈ آپ کو کب محسوس ہوا کہ لاہور کی جو انویسٹیگیشن ہے جس طرح آپ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اس کو اس کانورسیشن پہ لے کے آنا چاہیے؟ بہت شکریہ. جیسا کہ غازی تیمور ایک بات کہتے ہیں کہ ہم سب مرض عشق لاہور میں مبتلا ہیں. لاہور کا عشق کا یہ مرض ہے جو ہمیں لاحق ہوا ہے. تو میں دراصل دھرمپورہ کا ہوں, اور میرے نانا چونکہ مائیگریٹڈ فرام امرتسر, تو امرتسر سے وہ بہت دفعہ لاہور آتے جاتے تھے, شاید ویک میں 2-4 مرتبہ. تو وہ بہت ساری کہانیاں جو وہ لاہور کے آ کے واپس چلے جاتے تھے, تو وہ کہانیاں میں بچپن سے ان سے سنتا تھا. تو سب سے پہلی جو انسپائریشن یا پہلا تعارف میرا لاہور سے وہ کہانیاں تھیں, اور وہ کہانیاں پھر بعد میں کنورٹ ہوئیں کتابوں تک. پھر کتابوں سے جب میں باہر نکل کے اپنے سراؤنڈنگ میں گھومنے لگا تو مجھے گرودوارہ چوبچہ صاحب نظر آیا, پھر مجھے مقبرہ خان بہادر کوکل تاش نظر آیا, مجھے مغل پورہ کا ریلوے اسٹیشن نظر آیا, اس کے علاوہ بیگم پورہ نظر آیا, سنگھ پورہ نظر آیا, رام گڑھ نظر آیا. یہ سارے سراؤنڈنگز جو تھیں, یہ سارے کچھ ایسے آثار جو فزیکل نظر آتے تھے, یہ اپنے اندر کی کہانیاں مجھے بتانے کے لیے بےتاب تھے. تو میں وہاں کھیلنے کرکٹ جاتے تھے, لیکن جا کے تھوڑا بہت کہا جی کھیل کے سیدھی اس بلڈنگ میں جا کے گھس گئے. اب ان بلڈنگز کو دیکھنا کہ یہ اتنی بڑی بنی ہوئی کیوں ہے, یہ اتنا بڑا سٹرکچر کیوں ہے, کس نے بنایا, کیوں بنایا, کیسے بنایا, بس پھر وہی کھوج جو تھی وہ میرے اندر بڑھنے لگی. تو لاہور تو بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک پھیلا ہوا ہے شہر ہے, اور اب تو خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی پھیل گیا ہے. تو لاہور ورلڈ سٹی کا ہم زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, جبکہ اس جیسی ہی آس پاس کی سراؤنڈنگ کی جو آبادیاں ہیں جیسے دھرمپورہ, بیگم پورہ, سنگھ پورہ اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کی اپنی ہی وہی طرز ہے, وہی طریقہ ہے, وہی روش ہے, وہی گفتگو ہے, وہی باتیں ہیں, وہی انداز ہے. تو اس طرح سے وہ چیز جو مجھ پر طاری ہو گئی اور اس نے مجھے لاہور کا کھوجی بنا دیا. اور پھر مجھے اس بات پہ یہ فخر ہے کہ لاہور پر میں نے اس انداز سے کام کیا کہ اب گجرانوالہ سے, گجرات سے, منڈی بہاؤالدین سے, سندھ کے کچھ چھوٹے علاقوں سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیٹرن کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. So now for the rest of the session, we're going to divide it into 3 sections. میں آپ سے پوچھوں گی 3 فرق سوال. First question is on an archive, what it is and how you developed your platforms from it. The second question will be on algorithms and archives, what it means today. And finally, we're going to go into a discussion about Basant. So I want to leave at least 10 minutes at the end for question and answers for the audience. And so without further ado, let's start with Sam. So Sam, what is an archive now? How do you reconcile historical depth with the fact that many people now encounter Lahore's past through platforms rather than archives? Sure, thank you. Can you hear me at the back? Yes. I think that the boundaries between these modes are ever shifting. One of the things that's rather amazed me in recent years is how many, with Project Dastan, this oral history sort of project that we began on Instagram subsequently turned into a major project, and now we are donating our interviews and our research to an archive. And so in some sense what began as an Instagram project evolved through a variety of means over the course of 5-7 years into an archive. Likewise, I think that a lot of the articles I currently do on Travels of Samwise are attempting to popularize the brilliant research that scholars are doing in the archives. And I think that rather than seeing these two in opposition, there's good and bad
research, and particularly there's good and bad social media stuff there, particularly as we move into the realm of AI slop, where people haven't even put any thought into something and the AI is churning out some nonsense that has absolutely nothing to do with reality. I think there is a danger there. But I think that what's extraordinary is how social media, when it's done right, can tap into that need to try and popularize the ideas that are coming out in research, to turn what's written in kind of, brilliant ways, but often kind of wrapped in all sorts of academies, as I call it, the kind of what you'd have to have a PhD in order to understand these articles. I think that social media in its best incarnation can be a brilliant tool to popularizing histories, and particularly for that community aspect. I think particularly we're talking about cities and what are any of these platforms other than ways for people to reconnect with their own cities. We live in the 21st century when we've never felt more alienated from community. And I think that these platforms can help us reconnect with that if done right. And I think that visual element also means that in terms of just preserving memories for prosperity, already having just started, my projects 15 years ago, some of the photos I took of Lahore in 2017, those buildings have been demolished since in the old city, beautiful old Havelis that were pulled down or kind of repainted or something. And, suddenly what I thought was just kind of, me clicking pictures is now an archive of itself in some sense. And so I think these things are important, but you never quite know until you get there what for. Thank you so much for that. So my next question is to Faizan, actually, on archives. Are there histories of Lahore that lose meaning the moment they become easily shareable? جی اس سے پہلے لاہور پہ تو کتابی شکل میں تو بہت زیادہ کام آلریڈی موجود ہے، تو لیکن اصل جو چیز تھی وہ ایک تو یہ تھا کہ 47 کے بعد بہت ساری چینجنگس لاہور کے آرکیٹیکچرل ہیریٹیج پہ آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ہاں بھی ایک خاص کرائٹیریا ہے بلڈنگس کو ریسٹوریشن کا، کہ ایک خاص قانون اصول کے مطابق کچھ بلڈنگس ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی. تو میرا جو ایک کنسرن تھا کہ ہر وہ بلڈنگ جو ایک اچھا اسٹرکچر رکھتی ہے، پھر اس کی ایک ہسٹری ہے، تو اس کو ڈاکیومنٹ کیا جانا چاہیے. تو اس طرح سے میں نے جب اپنا سفر شروع کیا 2007 میں، تو اس وقت ابتدا تو میری ہر علاقے میں ہر بلڈنگ کو ہی دیکھنا تھا، لیکن اس کے بعد یہ چیز سمجھ آئی کہ جو ڈسٹرکشن ہے جن بلڈنگس کی، وہ اس میں جو اویکیو پراپرٹیز ہیں، جیسا کہ مندر آتے ہیں، گردوارے آتے ہیں، سمادھیز آتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملا تو کچھ مسجدیں بھی ایسی تھیں جو کافی ڈسٹرائے یا کچھ چینج ہو رہی ہیں. تو پھر اس چیز کا آرکائیو میں نے جمع کیا اس کو کتابی شکل میں. اس کے فوٹوگرافس جو لاہور کی جو ونٹیج فوٹوگرافی ہے وہ میں نے تقریباً 5000 پلس کے قریب ہمارا کلیکشن ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے جو خود کلکس کیے جو 2010 سے لے کر اب تک 15 سال کے اندر، تو اس میں بھی بہت زیادہ جو تبدیلی آئی، تو وہ بہت سارے کلکس بھی ہمارے اب آرکائیو بن چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بلڈنگز یا تو بالکل چینج ہو گئی ہیں اور یا وہ بالکل ڈسٹرائے ہو چکے، ختم ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو اس کو کیا کہ ہم نے مختلف جو چھوٹے اسکول اور اکیڈمیز تھیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک شارٹ پروگرام جو ایک کورس کی شکل میں تھا، وہ 1 ویک پروگرام رکھا. اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کو پہلے ہم ایک لیکچر دیتے تھے اور پھر وہاں سے ان کو ایک وزٹ پہ لے کر جاتے تھے، اور پھر وزٹ کے اینڈ پہ ایک ہم ملٹیپل چوائس ایک ایگزام رکھتے تھے. اس میں سے پھر بچوں کو ہم اپنی بکس ہی جو ہے وہ ایز اے انعام دیتے تھے. تو اس طرح سے پھر ہم نے ریسنٹلی 2019 اور 20 میں لمس کے ساتھ مل کے ایک لاہوری کھوجی ایپ بھی بنائی جو ورلڈ سٹی کے اوپر تھی، اور وہ میرے نام پر ہی انہوں نے اس کا ٹائٹل رکھا لاہوری کھوجی. تو اس میں 200 کے قریب جو ہسٹوریکل سائٹس تھیں اس کو انہوں نے اس کو گوگل کے ساتھ لنک اپ کیا کہ جو اپنے طور پر بھی ان جگہوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی ہسٹری پڑھے، اس کی پکچرز اور اس کی ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ تھی، اور وہ پن لوکیشن لگا کے وہاں جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا میگزین تھا، پھر لیکچر سیریز تھیں. یہ ایک سارا ہمارا اورل ہسٹری کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن بھی ساتھ تھی، اور ہم نے پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی باقاعدہ کام کیا. اور یہ بھی ایک فخر کے قابل بات بتانے کے ہے کہ 1947 سے پہلے برٹش دور میں مختلف اسٹیٹس کے گیزٹیئر بکس چھپتے تھے جس میں پوری ہسٹری اپڈیٹس بھی ہوتی رہتی تھی. لیکن 47 کے بعد لاہور پر ایک بھی گیزٹیئر نہیں پرنٹ ہوا، اور 2022 میں
گورنمنٹ کو خیال آیا اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں اس ریسرچ کی ٹیم میں تھا. تو 2022 میں جو لاہور کا گیسٹیئر ہوا اس میں ہم نے لاہور کا اپڈیٹڈ جو ڈیٹا اور آرکائیو تھا وہ ہم نے اس میں شامل کروایا. Thank you so much. Ghazi sahab, آپ بتائیں. At what point did Lahore ka Ravi shift from documentation to a public visual record of the city? What made it? Meji, if I look at all the people sitting in front of me, کچھ کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, کچھ کو نہیں بھی جانتا, لیکن one thing that I can guarantee is کہ every person sitting here, اب تھوڑا سا نا کریدنے کی ضرورت ہے, اتنا سا ہلکا سا, and ہلکا سا کریدیں گے نا, اور اگر خاص طور پہ اگر لاہوری ہیں تو اور بھی زیادہ, شاید نہیں بھی ہیں پھر بھی, we South Asians have a lot to say and a lot to tell. We have stories that range from, اس کو ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ تھوڑی سی ہم کہانی سازی کرتے ہیں یعنی اسٹوری ٹیلنگ, اور اس سے زیادہ ہم کہانی بازی کرتے ہیں یعنی کہانیاں بنانا. لیکن دیٹس بوتھ پارٹ آف what South Asian lived experiences. ہمارے بڑے, ابھی ہم اندرون میں اگر جا کے دیکھیں, جو تھڑے کا کلچر ہوتا تھا, تھڑا کلچر جو اب with the new generation not a lot of people would know, and often it's taken as a derogatory word, جی تھڑا کلچر. تھڑا کلچر یہ ہوتا تھا کہ ایک ادھر آ کے بیٹھے اپنے گھر کے باہر, ایک اپنے ادھر گھر کے آگے بیٹھے, ایک ادھر گھر کے آگے بیٹھے, ایک ادھر گھر کے آگے بیٹھے, اور آپس میں گپیں لگ رہی ہیں, آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, اور بڑی بڑی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو. کہانی سازی was also is a way that even God has used in order to talk to humans, to tell stories. So this idea of storytelling is something that's very ingrained within us. بلکہ جو حضوری باغ والا جو علاقہ ہے وہ, اس میں ابھی بھی ہمارے جو اندرون کے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی شام ہوتی سارے اندرون کے لوگ جو ہیں باغ میں آگے جا کے بیٹھ گئے اور ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کو کہانیاں بتا دیں. اب اس کہانیوں میں اتنی پاور ہے, ان نیریٹیوز, وہ اتنے نیریٹیو اسٹرانگ ہیں کہ آپ, یہ بڑا اسٹیریو ٹائپ ہے کہ لاہوریوں سے پوچھے نا رستہ تو وہ کیا کہتے ہیں جی, رستہ پوچھے لاہوریوں سے تو اسٹیریو ٹائپ, غلط, ایسا نہیں ہے. لاہوری اصل میں یہ کرتے ہیں, اگر آپ ان سے رستہ پوچھیں تو کہتے ہیں اتھے آ جائیے, اچھا اتھے جانا ہے, اچھا چاہ پیو گے, آؤ بہنا, کھانا کھاؤ رہی نال, کھانا کھائیں گے, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, چائے پئیں گے, یہ پوچھیں گے, آفر کریں گے, نہیں بھی ہو کھانا اتنا نہ بھی ہو کہ دو لوگ بیٹھ کے کھا سکیں, پھر بھی آفر ضرور کریں گے, اینڈ کچھ گپ شپ کر کے پھر بتائیں گے اچھا جی رستہ میں نے نہیں پتا کتنے. This is the beauty of who we are as people, and the idea was always ke in stories ke through just celebrating ourselves. What I feel over the course of time, I'm an educator at heart. I've specialized in education specifically. So what a post-industrial, not a post-colonial education system has done is that we celebrate the stories from other regions so much. ہمارے اپنے بچوں کو, and I question parents this, کہ آپ کے بچوں کو اسکولوں میں جو کہانیاں بتائی جا رہی ہیں اس میں کچھ ہی ہوں گی جو پاک اسٹڈیز کی یا اردو میں یا کوئی اسلامیات کی جا کے جو غالباً اس خطے کی ہوں, but we're constantly putting on a pedestal stories that aren't from our region. And what that's doing specifically to, especially to younger generations, as we kind of see among Gen Z, or kind of going beyond that as well, is that we're constantly putting all of these stories on a pedestal. Who is going to tell our stories? Who is going to celebrate our stories? And جس طریقے سے وہ بات ہم کرتے ہیں کہ if you don't tell your stories, then nobody will, یا ایک اور someone else will. And this is what happened to me, and اسی پہ بات میں ختم بھی کروں گا. میں برلن میں تھا, میں واکنگ ٹور کر رہا تھا وہاں پہ جا کے برلن میں, and this is where لاہور کا راوی was born in 2015. The tour guide, a brilliant chap, Sanders Manning tour company ہے, وہ free tours دیتے ہیں پوری دنیا میں. This guy was standing in front of a gutter, a manhole in Berlin, and he was telling the story of the sewage pipelines of Berlin, کہ جی اس کی انجینئرنگ ایسی ہے, اس کی یہاں سے یہ جاتا ہے, اس کی, اینڈ اس گٹر پہ کھڑے ہو کے مجھے دماغ میں آیا کہ یا اللہ جس دن میں لاہور میں جاؤں گا نا, میں نے اپنے شہر کی, اپنی حویلیوں کی, اپنی آرکیٹیکچر کی, اپنے لوگوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے محلوں کی, اپنی گلیوں کی کہانیاں بتانی ہیں. بیکاز وی سیلیبریٹ ایوری تھنگ about regions that are not us, but who will then celebrate the stories of us? And this is where the idea of storytelling the city came into being. Thank you so much for that. And that segues into our next segment, which is on attention, storytelling, and the algorithm itself.
So now stories are shorter, platforms are faster, and audiences are distracted. So, Sam, how do we capture depth in this context? What are some ideas that you have grappled with in order to bring stories to life? I think it depends on the medium that you're using and the stories you're trying to tell. My work has, in some sense, there's two types. One is the oral histories segment, which I think the importance is just to, as you said, let people tell their own stories, and I've personally found, particularly with trying to get the textures of life, try to understand what, particularly before partition, how food was different, how the visuals were different, what was different about the way that you celebrated festivals, what was different about the smells of the city, that kind of very vivid elements of life, trying to capture those. But in terms of writing, I think that, as I mentioned earlier, the line between what people use online mediums for and the archive itself is very thin. And there is not this dichotomy, as I said before, of hardcore scholarship and useless everything else. One can have really well researched articles on bits of distant history, fascinating small tidbits on the Hindu temples of the Mughal Empire, or the kind of mosques as they were under the Sikh Empire, or kind of stories from ancient Gandhara, the stories of the Pahari hill paintings, etc., that bring to life vivid aspects of the past, can be vivid themselves, but with scholarly depth, but aimed at a public audience. And so, yeah, I think that it depends on who you're trying to speak to. But I think that there's always an ability, so long as you've got passion, to really hit home there. Yeah. I want to flesh this out a little bit further with you, Sam. So, in all your mediums so far, what have books, films, you've done immersive technology as well, what has that taught you about whether emotional engagement deepens or substitutes for historical understanding, especially in cities like Lahore? I think that, again, the two are linked. I think that one, it's only through your emotional engagement with a place that you really begin to discover it. It's only once you fall in love with a place that you can really begin to grapple with it. I think that with the films that I've made, with Child of Empire, for example, the aim is to get across one's emotions and translate that to an audience. When we were doing Project Astan, we had this big issue where we had all of these, we'd worked to reconnect pre-partition families across the border with their pre-partition Haveli, mosque, school, whatever it might have been, through virtual reality. And we found that the basic issue was that, whilst it would be emotional for you to revisit the tree where your ancestors had kind of lived beside, trying to translate that emotion to a wider audience was quite difficult. We could show videos of people having these emotional experiences, but we made Child of Empire, this animated VR experience, in a sense, to try and translate that emotion rather than necessarily the kind of individual experience. But it was the emotion that we were trying to capture. But again, that was a more kind of fictionalized version. The two are different. But yeah, thank you. Right. So Faizan, आप मुझे ये बताएं कि एल्गोरिदम के हवाले से बात कर रहे हैं हम. So do you think डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड करते हैं? जो आप कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, क्या आप वो सुना सकते हैं ऑनलाइन? या is the search for followers and likes and shares dictating what sort of topics you cover on लाहौर का खोजी? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। और अगर मैं इस बारे में ये कहूँ कि अगर मैं लाहौर का खोजी हूँ और आज इस फोरम पर बैठकर इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, तो शायद ये इसी प्लेटफॉर्म और इसी सोशल मीडिया के ही ज़रिए से मुमकिन है। तो इसमें जो मॉडर्न जो एल्गोरिदम बना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से ये चीज़ें, अगर आप 10 साल पहले देखें तो 2015 से पहले मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें इतनी आम थीं या इतनी पॉपुलर थीं या इतने लोगों को इन चीज़ों का पता था।
تو 15 کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا ایک دور تھا جو پچھلے 10 سال کے اندر چینج ہوا, اور اس میں چیزیں کتابوں سے نکل کر جو چھپے ہوئے گوشے تھے وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے, اور اس میں بہت زیادہ جو کردار ہے وہ فیس بک کا ہے, یوٹیوب کا ہے, یا جو ہمارے جو وی لاگز اور اس طرح سے جو بنتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو گمشدہ تھیں جو گھروں کے اندر آ چکی ہیں, جو لوگ بتانا نہیں چاہتے, دکھانا نہیں چاہتے. 47 کے بعد چونکہ بہت سارے گھروں مندروں کے اور گردواروں میں گھر بن چکے اور سمادھیاں گھروں کے اندر آ گئیں, اور پھر وہ خود لوگ ڈرتے ہیں اور وہ چیز دکھانا نہیں چاہتے کہ ان کو خوف ہے کہ شاید ہمیں نکال دیا جائے گا ان چیزوں سے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو وہ چیزیں پھر ان جو چیزیں ہیں ماڈرن جو سوشل میڈیا کے تھرو جو ان لوگوں نے کام کیا, وہ چیزیں بالکل سامنے آئیں, اور پھر اس ایک ویڈیو کے ذریعے سے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں جانے لگے. اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں آڈیو بکس ایک بہت بڑا اضافہ ہے اس حوالے سے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ کیا گیا, کیونکہ لینگویج ایک بڑا بیریئر ہے جس میں ہندی یہ لینگویج جو ہے یا سنسکرت میں یا گرمکھی میں یا انگلش میں جو لاہور پر کام ہوا ہے وہ بالکل نچلی سطح تک لوگوں تک اپروچیبل نہیں ہے. تو اسی طرح جو مقامی لوگ پڑھتے ہیں اخبارات اور مقامی جو کتابیں چھپتی ہیں لاہور پر یا مقامی, لیکن وہ اور طرح کے لوگوں تک اپروچیبل نہیں ہے. تو اس طرح سے پھر یہ جو الگوریدم بن گیا ہے ماڈرن پچھلے 5-10 سال کے اندر, اس سے یہ ایک چیز ورلڈ وائڈ چلی گئی, اور اس میں آپ دیکھیں تو جو شارٹ ریلز بننے لگ گئے اور اسی طرح جو شارٹ ویڈیوز ہیں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوگا اس حوالے سے کہ لاہور کو اور اس کی ہیریٹیج کو, اس کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تھینک یو سو مچ. تو سوشل میڈیا نے انفارمیشن کو ڈیموکریٹائز کیا ہے اینڈ ہیز الاؤڈ فار مور پیپل ٹو ریچ and more people to engage with the content that you're making. So this brings me to Ghazi. Ghazi, do digital platforms reward curiosity about cities like Lahore, or is the search for being likable on the algorithm just rewarding comfort and familiarity? I think کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ کی بات ہوئی تو اس کو اسٹوری سے ہی میں اس کے بارے میں بات کروں. I want to tell you a story. Perhaps it's more of a moment, but I want to tell it as a story. One of the things that I'm very grateful every day that I'm able to do, something that I've prayed for such a long time to be able to do, is talk about the Azadari related traditions in Muharram, specifically pertaining to Lahore. So that's something I talk about on social media, اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. My Nana was born in Mochi Gate, محلہ کشمیریاں شیعہ, وہاں پہ ان کی پیدائش تھی, کشمیری محلہ. تو ادھر سے میں I trace my roots back, تو مجھے وہ جگہ پہ جاتا ہوں تو میں بس کسی اور زون میں چلے جاتا ہوں. دس از دا چاند رات آف محرم دس ایئر, یہ جو بھی لاسٹ محرم گزرا ہے, اور اس پہ میں رات کو میں جاتا ہوں موچی گیٹ میں. تو ادھر ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ کچھ بڑے مخصوص قسم کے جلوس نکلتے ہیں جو چاند رات پہ, جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو وہ ٹریڈیشنل وہی جلوس جو 400-500 سالوں سے نکل رہے ہیں. ایک بچوں کا جلوس نکلتا ہے جو جا کے اناؤنس کرتا ہے کہ محرم کا آغاز ہو گیا, تو وہ گھر گھر جاتا ہے. اینڈ دین کچھ ایک بڑوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں جو ان کا ایک مخصوص انداز سے وہ نوحہ پڑھتے ہیں, اور وہ مختلف گھروں میں جاتے ہیں اور اس گھر میں کہ اب سوگ کے دن شروع ہو گئے. تو یہ ابھی بھی ٹریڈیشن جو ہے یہ موچی گیٹ میں محلہ کشمیریاں میں یہ ابھی بھی چلتا ہے, اور ابھی بھی 400 سال سے اور مے بی ایون مور اس سے یہ رائج ہے. اس میں جی ہوا یہ کہ آئی واز واکنگ اراؤنڈ ود مائی فرینڈس جسٹ فائنڈنگ کہ وہ جلوس کدھر ہوگا, کہ اچانک سے مجھے ایک آواز آئی ایک گھر کے اندر سے. وہ آواز بڑی کوئی کچھ پڑھ رہا تھا کوئی, تو بڑی پیکولر قسم کی آواز تھی, اور آئی کوڈنٹ ٹیل کہ خاتون کی آواز آ رہی ہے یا کسی مرد کی آواز آ رہی ہے. تو ہم کیوریس ہوئے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور بڑا اچھا خوبصورت پڑھ رہا ہے. تو ہم نے جا کے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہی تھا. تو وہ جسٹ سنیکڈ ان, تو دیکھا کہ ایک خاتون اپنی بیک ان کی نظر آ رہی, وہ اس طرف چہرہ کر کے, اور آگے بہت سے مرد ہیں تو وہ بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں. تو میں نے کہا اچھا صحیح ہے, دس از این اپرچونیٹی. وہ مرثیہ پڑھی تھی اس رات کی, کیونکہ چاند رات تھی تو وہ وہاں پہ جا کے مرثیہ پڑھا جا رہا. So what I did is, and this is on my Instagram as well, so you can go and see that video. So I turned my camera on and I said, "Acha, there's other people making a video, so maybe it's okay. I can record it. Agar wo mana karenge to main kar dunga." And I walked in, and I went in and I sat, trying to figure out ki oh nahi ye khatoon hai, so I tried to respect her privacy, not take her picture in, not make a video of her, not of her face, etc. But like when I finally saw their face, turns out this person was a Khwaja Sira. خواجہ سرا ریسائٹنگ مرثیہ سو بیوٹیفلی کہ ان کی آواز جو ہے, کیونکہ وہ آواز بھی ان کی وہ گاتی ہوں گی جس طرح سے بھی سلسلہ, اور ان کی آواز گونج رہی ہے,
पूरी उसे माँ बार का उस घर में उसके बाहर भी आवाज आ रही है. And there's a lot of men just standing, just sitting around her, around them, listening to them recite. This moment, and that was captured on a video, was so moving for me because it shattered every single belief that I had about a particular group. And I knew कि हाँ जी कुछ आज़ादारी होती है जहाँ पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी लाहौर की इन्वॉल्व होती है, बट कभी भी इस तरीके से देखा नहीं था कि मर्द बैठे वो पढ़ रही हैं, उन्होंने कवर किया हुआ जाके, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरती से गूंज रही है. This story itself, I put it on my Instagram because it was something that really moved me. And it started getting picked up and a lot of people reshared it, talked about it, etc. And the kind of people then that started coming to me कि गाजी भाई आपने वो जो चांद रात की वो स्टोरी सुनाई लगाई थी ना, उसने गाजी भाई बस पता नहीं क्या किया हमें. मैंने कहा क्या किया? उनके पता नहीं गाजी भाई कुछ ना दिमाग समझ ही नहीं आई कि कौन पढ़ रहा है और उनके बारे में हम क्या सोचते थे, वो किस अकीदत से पढ़ रही हैं. और एंड दैट रियली मेड मी थिंक कि एक डिजिटल पर्सन, पर्सन ऑन द इंटरनेट, मेरा काम इज टू टेल अ स्टोरी. एक कासिद का काम जिस तरह से होता है कि एक जगह से पैगाम लेना और दूसरे जिस तक पैगाम पहुंचाना है वहां तक काम पहुंचा देना या पैगाम पहुंचा देना. Yes, sure, the algorithm is something to be careful about, but if we really start dictating everything that we want to do as per an algorithm, then are we really being authentic to ourselves and telling the stories that we want to tell? Are we telling the story or is the algorithm telling the story? तो इसलिए वो एक जो पंजाबी की कहावत है वो that's really close to my heart कि माली दा कम पानी देना पर मशका पावे मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे. कि मेरा काम is to tell that story and use my platform to be able to tell one story and get it connected to another person. My job is to just put that story out there. It is on the universe of algorithms कि उसने जहां तक पहुंचानी है उस स्टोरी को वो पहुंच जाएगी और अगर नहीं पहुंचनी तो नहीं पहुंचेगी. Thank you so much. अब ये algorithm से हम, thank you. And I want to leave at least 15 minutes for questions. So हम जल्दी से अब cover करते हैं एक बहुत important topic जो कि है बसंत. So Basant survived digitally before it returned physically. There'll probably be a few people in the hall right now who have no recollection of what Basant actually was, and a few who've gone through many seasons of Basant before it stopped happening. So the story of Basant shows the intersection of memory, tradition and regulation. तो पहला सवाल मेरा फैजान साहब से है कि बसंत की जो इंटरप्शन हुई है, जो 15 साल से बसंत फेस्टिवल नहीं मनाया गया, उसके थ्रू आपका प्लेटफॉर्म क्या कवर करेगा विद बसंत कमिंग अराउंड द कॉर्नर दिस ईयर? What are the things that you are looking forward to? What are the memories that you hope to reminisce about and evoke on your platform about बसंत? जी, पहले जब बसंत होती थी उस वक्त तो खैर हम बहुत ही छोटे थे और उसके बाद फिर एक तवील अरसा तो ये गैप ऐसा रहा. लेकिन उस वक्त इसकी उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते थे, सिवाय ये कि पतंग थोड़ी उड़ा लेते थे और बाकी लूटने और जमा करने के शौक था. तो बहरहाल अब थोड़ा सा कह लें होश संभाला है, और ये भी बड़ी बात है कि इस उम्र में अगर होश आ जाए तो वरना तो बहुत सारे लोगों को खैर अभी भी नहीं आता. तो बहरहाल तो जब होश आ जाए तो फिर चीज़ें वैसे देखने का, और वो एक कह लें कि अंदर की एक आंख बेदार हो जाती है कि जिससे फिर वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और उसकी सेंस भी आपको समझ आती है. तो लाहौर की जो कल्चर है और ये जो स्पेशली बसंत है या दीगर हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये तो वैसे ही मोहब्बत के इजहार के ज़रिए से है ना सारा, जिसमें मेला चरागा भी है और भी बहुत सारे. तो जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लाहौर शनासी के नाम से है, वो बसंत पे जो है वो हम सिटिंग जो प्रोग्राम होते हैं, इंडोर प्रोग्राम, वो ऑलरेडी करते रहते हैं. क्योंकि हमारा वो सेशंस होते हैं तो उसमें हम जैसे लास्ट टाइम हमने लोहड़ी के ऊपर किया था, तो वो हम उस तरह से कह लें कि फिजिकल या पब्लिकली तो वो बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते, तो लेकिन हम उसके ऊपर एक अच्छी डिस्कशन एक जो है वो करते हैं, ताकि उसकी एक तो हिस्टोरिकल डिस्कशन होती है जिसमें उसका पूरा एक नैरेटिव होता है कि ये फेस्टिवल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और फिर उसके अलावा जो उसमें मसाइल और उसकी जो कह लें इर्तिका की बात है उस पर हम डिस्कशन करते हैं. तो बसंत में भी जो है हमारा एक मीटअप होगा जिसमें हम
ہسٹوریکلی تو جو گفتگو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم پتنگیں اڑانے اور دیکھنے پر بھی اس پہ توجہ کریں گے, زیادہ فوکس کریں گے. Thank you, Faizan. Haan ji, Ghazi Saab. How did keeping Basant alive visually during its absence shape expectations about its return? Abhi aaj jaise aap kite making ایک workshop کرا رہے ہیں Tollington market میں, that's one of the activities you're doing. But in the past جب بسنت نہیں تھی آپ کے پلیٹ فارم پہ اس ٹائم پیریڈ میں جو کہ جشن بہارا ہے لاہور میں, what all did you cover and what can we hope to see in the coming weeks? Thank you Rian جی. ہماری ابھی there's a workshop going on. مرتضیٰ رافی صاحب, thank you so much, آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ٹولنگٹن مارکیٹ میں, ٹولنگٹن کے ہال میں. ابھی میں والد صاحب ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کر رہے تھے اور ہم ہنس رہے اس بات پہ کہ وہ اس طرح سے بسنت غائب ہوئی پچھلے 20 سال میں کہ اب تک, حالانکہ تھوڑے سی دور ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھی بسنت کا کیا پلان ہے. کوئی بلا نہیں رہا کہ ہمارا یہ پلان ہے تو ہم ادھر آ رہے, تو ایک دوسرے سے سارے کہ بسنت کا کیا پلان ہے. One thing that we talk about in our walk specifically, and to set the precedence before we walk inside the city when we take our weekend walks in Androon, is that if it isn't chaos, then it isn't Lahore. The chaos is part of the DNA of the city. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اس کی ایک مثال یہ بھی, جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کی گاڑی جب کسی نے باہر پارک کر دی ہوگی, آپ کھڑے رہیں گے جا کے کہ جی وہ کتنے گیا بندہ پارکنگ کر کے. جب آپ گھر جا رہے ہوں گے, جو ٹریفک جیم ہے وہ بھی اس شہر کے ڈی این اے کا حصہ ہے. جا کے پتہ چل رہا ہے کہ جی لال لائٹ ہے جا کے, لیکن چنچی والے نے گزرنا ہی گزرنا ہے سامنے سے جا کے, تو وہ مطلب ہمارا ڈی این اے. تو آئی ایکسیپٹ دا سٹی فار واٹ اٹ از. اس کا انفارچونیٹ یہ بھی انجام ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم حد سے تجاوز جب کر جاتے ہیں تو پھر اوپر سے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا کہ اب تمہارا بین ہے, یہ خبردار, یو گراؤنڈیڈ. So I feel Lahore was grounded for the past 20 years, and I hope Lahore has learned its lesson to really celebrate what was very innate to us. Because one thing we speak about is ke, what are those non-religious festivals in Pakistan? That's a question. What are those non-religious festivals in Pakistan that bond people together? Amooman, ہمارے festivals, ہماری festivities, ہمارے celebrations are religion driven. بٹ وہ جو کلچرل سے لوہڑی کا فیسٹیول ہوتا ہے اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن بس برائے نام چھوٹے سے, بٹ ریئلی کائنڈ آف کمنگ ٹوگیدر. آئی کین ناٹ ویٹ. جیسے وہ اعجاز انور صاحب کی جو پینٹنگس جس طریقے سے جب لاہور جو اصل لاہور نظر آتا تھا کہ یہاں پہ تو زمین پہ تو ہم نے کیوس مچایا ہوا ہے, آسمانوں میں بھی کیوس مچائیں. اور آئی ریئلی فیل کہ ایک شہر جو غالباً اتنے سالوں سے لگ رہا تھا جیسے کھوکھلا سا ہو گیا. کھوکھلا سا اس لیے کیونکہ لاہوری ہو کے وی ہیو اس عادت آف کوئی اچھی چیز ہونا, اس کو جا کے بس اتنا کر رہے ہیں جا کے جسٹ ریز اٹ ٹو دا گراؤنڈ, جا کے اینڈ پہ کوئی کہ خدا دا واسطہ جی شادیاں 10 بجے بند کرو, کھانے نہ کھواؤ, فائرنگ نہ کرو جا کے. تو ابھی ہمارے سر پہ ڈنڈا تھا. بٹ آئی ریئلی ہوپ دیٹ آل آف یو, آل آف اس ایکٹ ریسپانسبلی اینڈ ڈو واٹ از نیڈیڈ سو دیٹ this non-religious festival, jo hamara version of welcoming the spring as we do, can come back and stay here and is not here just for 1 year, is here to stay forever. Taaki abhi jitne bhi jo Gen Z khas taur pe, I know Gen Z baaki sab se aage hain, lekin yahan pe ek cheez hum keh sakte hain ki millennials aage hain ki humne basant dekhi bhi hai, Gen Z ne abhi nahi dekhi. So I hope that we get to celebrate the city for in the way that it deserves to be celebrated. Thank you so much, Ghazi. And now, Sam, historically, how have you documented festivals so far on your platforms, and what do you think about Basant? Sure. I mean, I have never myself seen Basant in Lahore, but I have been many times in Delhi to the shrine of Nizamuddin Auliya, where hundreds of Hindus and Sikhs and Christians, etc., will also gather alongside the Muslim community and basically take place with everyone dressed in yellow and white. And there's extraordinary festivities there that I've posted about. More recently, though, I think the thing that's amazed me the most is these festivals that show to some degree sort of syncretic traditions across religious boundaries. I was just in Sri Lanka, where at the shrine of Kattaragama, which is a kind of pre-Hindu shrine from the Veda community that has Hindu layers, Buddhist layers, and then a Muslim layers as well, all coexisting. And so, when I was there was what was quite visibly a damal, because the Sufi saint there came, I think, from Peshawar. But it was performed by Buddhists
in front of a Hindu shrine. And it's a wonderfully kind of mixed traditions. And then kind of coconuts are offered at the Sufi shrine before similar coconuts are sent off to the Hindu shrine. Similarly, one of the festivals I think that fascinates me the most back in the UK is always all the solstices, because there you've got this whole Neolithic landscape of kind of monoliths that used to be very religiously significant before the arrival of Christianity. Yet, with the arrival of Christianity and the disappearance of basically the entirety of the rest of the pre-Christian religious world of Britain, you can still see elements of it if you go to these standing circles in the British countryside, where people will still celebrate these traditions. And so, as I mentioned in the first question you asked me, I think that by understanding how people celebrate, as you said, outside of religious contexts as well, at Basant, the Spring Festival, I think that it's an important way of understanding one's cultural roots and the many layers that create identity. One of the things we focused on when we were doing Project Astan was trying to understand how festivals were different pre-partition, how Holi was celebrated in Jhang as opposed to how it was celebrated in Lahore or in Peshawar, how Eid was celebrated in Amritsar before today there is a Muslim community in Amritsar, but they are largely UP Muslims who arrived after partition. The entirety of the Punjabi population of Amritsar migrated here. And so understanding the very specific and local versions of festivals, I think gives you a glimpse into frequently these lost worlds. It's amazing how many festivals in, for example, Bangladesh reveal an entire, the entire history of Bangladesh can be seen to some degree in some of these festivals where there are these, again, layers of identity, one on top of the other. And so I find that it's a brilliant and fascinating way to get to the grips with identity. Thank you so much, Sam. And that brings us to the close of my questions to the panelists. A big round of applause for all three of you. As promised, I have put aside time to take questions from the audience. So there will be a volunteer with a microphone. If you could please raise your hand, introduce yourself briefly and ask your question. We can go to, there. Hello, this is Ramsha Nawaz. I'm an engineer by education and currently working for an enterprise. And great session so far, everyone. My question is, although we have discussed about this city, its history, and everything we have been doing to revolve it, but to all the panelists, where do we see Lahore going? Where do we see its future? I know the history part is there, and I'm not against the modernization. But the way I'm also a millennial, so the way I have been, seeing Lahore spreading across and all the high-rise buildings, how do you guys see that? Thank you. जी सर, लाहौर किधर जा रहा है? ये लाहौर कहीं नहीं जा रहा. लाहौर इधर ही है. I think there's often an idea of trying to control the city. And yes, there is a direction that we want the city to go in. Be it उसकी फिजा में smog ना हो, उसके orchards को ना काटा जाए, उसकी हवेलियों को ना तोड़ा जाए. But the idea is that the city itself is a living being. And the city itself has a life of its own. उसको भी एक इंसान की तरह, उसकी जिंदा एक मखलूक की तरह, एक organism की तरह अगर देखा जाए, तो the idea is कि when we give it to the Lahoris, then Lahoris will have it their own way. And we've seen it happen in ways more than one. But what I can only say is this city को, क्योंकि बहुत broad question है कि where will Lahore be in 10 years? वो तो हमें भी नहीं पता where we're going to be with AI as well. We don't know where we're going to be in 10 years. But the idea is कि instead of trying to grip on the city or control on the city, just enjoy as it happens. There will be certain things where you wouldn't like what's happening to your city. And if you don't like it, then speak up
and try to change the course of that direction, and don't let anyone else change your city, because your city itself belongs to you. تو اگر کہیں ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ جو باغ کاٹ کے کچھ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے, ہمارے ریور بیڈس کو تباہ کر کے وہاں پہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, اگر ہماری فضا کی میں آلودگی جو ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے آگے جنریشنس کے لیے تباہ کن ہے, آپ کے لیے تباہ کن ہے جا کے, دین چینج دیٹ ڈائریکشن, بٹ انجوائے دا سٹی ایز اٹ ٹیکس اٹس اون جرنی, بیکاز دا سٹی از انکنٹرولبل. لاہور تو ویسے ہی از بیانڈ کنٹرول. Exactly, Nasir Bagh and among them a lot of other, right, so including that. So there's a question there, and then there. Hello. My question is directed generally towards the panel. I wondered if there could be a brief response to the passing of the Lahori painter Iqbal Hussain, who recently passed away. Just briefly, if anyone would like to pick up on that. I think Jafi Sahab, how about we pass it to the expert himself, Jafi Sahab, if یہ NCA سے ہی question اٹھا ہے, یہ NCA سے ہی جواب آئے گا جا کے, لیکن جب تک جعفری صاحب کے پاس مائک آتا ہے جا کے, I think just shaking up the status quo is something that an artist needs to do, and that is something that Iqbal Hussain Sahab really did and made people think and question. جی اقبال صاحب پہ ہم ایک ریفرنس بھی رکھ رہے ہیں. ہماری ٹرم شروع ہو رہی ہے فیبرری میں, اینڈ ہی واز اے گریٹ پینٹر اور ویری بولڈ پینٹر اس ٹائم میں, جس نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جس پہ لوگ بہت احتیاط کرتے تھے. اس کی وجہ سے وہ کافی انہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی رہا, لیکن وہ ڈٹ کے یہ کام کرتے رہے, اور ایک بہت خوبصورت پینٹر اس ٹائم کا وہ ہم نے کھو دیا ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. اس کا ریفرنس ہم رکھ رہے ہیں فیبرری میں, تو دوستوں سے گزارش ہے کہ جوائن کیجیے NCA میں. شکریہ. Thank you. There's a question there. So this will be the last question, after which we'll conclude. Hi, my name is Natasha and I'm a filmmaker. So my question is also on Lahore's past, but also its future and the link, because Lahore is also a border city. And of course, we talk about pre-partition stories of Lahore, the pluralism. And as soon as you start peeling the history of Lahore, like Ghazi mentioned, like you all mentioned, there are temples, there are stories, but of course, they are almost haunted now. And these are very haunted spaces for somebody who's grown up in Lahore. And I think I was talking to a friend and said, we inherit loss. If you're born in Lahore, you inherit a lot of loss. And that's how we grow up in this city. But my question is there any conversation in your work, آپ لوگوں کے کام میں کوئی ایسی conversation ہے کہ ہم جانتے ہیں politically things are not the best with the Punjab or with our border country India, but کوئی ایسی conversation ہے, کوئی ایسے hints ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے in the future we can also talk about a border that is open, so that the people the multicultural, multi-ethnic, multi-religious communities of Lahore can be seen in Lahore. I'd like to just quickly comment before handing back to the actual Lahoris on the panel. But I mean, yes, the way that things have been going, I mean, it's tragic that how many friends, I think once I started working here, this strange realization that my entire friendship group back in Delhi all had roots in this city, and it only gradually came out because everyone, of course, brushes past their kind of pre-partition history. The fact that every single one seemed to have some neighborhood here that, you know, is where their ancestral experiences and their family memory is rooted in a way that, you know, today is lost here, but is deeply understood and treasured there. And equally, numbers of people here have stories of Delhi, where, you know, some neighborhood of Delhi that no one living there today will understand the depths of what it means to them. I think that, I mean, there is all sorts of positive work here I've seen in the last few years about, you know, reviving, for example, that Kartarpur corridor, etc. But sadly, since this May, things have yet again ground to a shut. It opens and closes, and it's a scary time, of course. But I retain hope
that one day kind of Punjabis of all sorts will be able to come back to the capital of Punjab and appreciate it for what it is. I know that there's all of the hope in the world. Everyone in Delhi wants that to happen as well. So, these things open and close, and fingers crossed. I was saying on my previous panel this morning, what gives me hope is the fact that despite there never having been a worse moment between the respective governments, etc., the fact that when Indians and Pakistanis, when Punjabis of all stripes meet abroad, there is still a shared love of music, food, history, etc. Just everyone becomes friends immediately in a way that happens in no other major conflict zone globally. You do not get that with Russians and Ukrainians, and you do not get that with Israelis and Palestinians. You do not get that at any other major nuclear-armed conflict that has been at war this recently. And so that gives me hope for the future, even if, we never know what's going to happen. आपका जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा एक वाकया बयान करता हूँ. तारीखी कहानी है बेसिकली. दुल्ला भट्टी को जब अरेस्ट किया जाता था और शहनशाह अकबर के दरबार में पेश किया जाता था, तो वहाँ पर वो कहते थे ठीक है जी मैं सरेंडर करता हूँ और अपनी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो ख़त्म करता हूँ. लेकिन जब वो वापस अपने टाउन में जाते थे तो वहाँ फिर अपनी फ़ौज वगैरह बना के फिर रेजिस्टेंस शुरू कर देते थे. 2 से 3 मरतबा गिरफ्तार किया गया, दरबार में पेश किया गया, यही होता रहा. तीसरी मरतबा आंखें पर पट्टी बांध के उनकी ज़मीन के नीचे एक थोड़ी सी उसी इलाके की मिट्टी को ला के बिछाया गया. तो वहाँ उस वक्त उन्होंने तीसरी चौथी मरतबा रेजिस्टेंस की बात नहीं की, मतलब सरेंडर की बात नहीं की, रेजिस्टेंस ही पेश की कि नहीं मैं तो अपने हक में लड़ूंगा. तो फिर अकबर के एक वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, बात ये है कि ये सारा इस मिट्टी का असर है. जब ये मिट्टी में वापस जाते हैं तो इनकी टोन वही होती है जो ये इस वक्त बोल रहे हैं, तो आपके दरबार की वजह से ये चेंज हो जाते थे. असल मसला ये मिट्टी का है. सो इसी तरह दोनों साइड का जो पंजाब है वो उसका भी मिट्टी का ही आपस में मेल जोल है. उसमें अगर हम जो हिस्ट्री की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों की वजह से ही हम मिला सकते हैं उनको. जैसे करतारपुर की हम बात करते हैं तो करतारपुर तो 4.5 किलोमीटर दूर था बॉर्डर से, और वो हमने बना के दिन रात एक करके उसको खोल भी दिया. अगर हम लाहौर से कसूर तक जाएं तो उसके बॉर्डर के साथ साथ इसी तरह के हिस्टोरिक गुरुद्वारे अभी भी इसी खंडर हालत में मौजूद है. उसमें लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो पडाना गांव है, उसके 500 मीटर फासले पर बॉर्डर की 0 लाइन है. अगर हम उसको खोल दें वो एक अच्छा पैसेज बन सकता है. उससे थोड़ा सा आगे जामन गांव है, वहाँ भी गुरु नानक का गुरुद्वारा मौजूद है, वो भी तकरीबन आधा किलोमीटर का पौना किलोमीटर का फासला है, उसे खोल सकते हैं. आप चूँकि फ़िल्म पर काम करती हैं तो फ़िल्म के ज़रिए से हम कर सकते हैं. और अगर आप देखें तो यहाँ के कितने करैक्टर्स थे जिन पर आज तक कभी फ़िल्म बनी ही नहीं. एक बड़ी हिस्ट्री के अंदर एक कहानी है लाहौर की ही, जो बूटा सिंह के नाम से बड़ा मशहूर करैक्टर है जो मियानी साहब में दफन हुआ. इंडिया में उसके ऊपर एक एंटी पाकिस्तान मूवी बनाई गई गदर के नाम से. हालांकि वो सारी कहानी नैरेटिव कुछ और का कहीं चला गया उसमें, तो लेकिन वो कहानी के ऊपर एक मूवी बन सकती है. फिर मोरा का राजा, मोरा सरकार जो यहाँ का करैक्टर है लाहौर का, महाराजा रंजीत सिंह के साथ उनका टाइम गुजरा और वो सारा, तो उसके ऊपर मूवी हम क्यों नहीं बनाते. इसी तरह एहसान दानिश की जो शख्सियत है उसके ऊपर शख्सियात पे बन सकती है. इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर बहुत अच्छी मूवी बन सकती है क्योंकि उनका सारा गुजरांवाला से लाहौर तक का सफ़र है. फिर इसी तरह लाहौर की एक बड़ी नामवर शख्सियत है जिनका नाम है जस्सा सिंह आलोवालिया. आलोवालिया हमारे लाहौर के अंदर फिरोजपुर रोड पर जाए तो आलू गाँव है, आहलू की वो बर्थ थी, वहाँ से उन्होंने लाहौर कैप्चर किया और लाहौर से वो दिल्ली तक उनकी अप्रोच हुई कि दिल्ली को भी चंद दिनों के लिए उन्होंने अफ़गान रूलर से छीन लिया. तो बात ये है कि हमारे इस तरह के अनसंग हीरो दर्जनों के हिसाब से हैं, इनके ऊपर मूवीज़ के ज़रिए से ही हम आपस में ताल्लुक़ क्यों नहीं बढ़ा सकते. इसके अलावा सॉन्ग्स हैं, फेस्टिवल्स हैं. पहले तो बसंत में इंटरनेशनली लोग आते थे, तो अब भी इंशाल्लाह आ रहे होंगे, लेकिन हमारे बॉर्डर साइड से तो शायद नहीं आएंगे. तो ये एक क्यों, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम मिलके कर सकते हैं और दोनों तरफ के आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. Thank you so much. मुख्तसरन इस पर ही, मैं जब इंग्लैंड में रहता था, वॉरिक में मैं यूनिवर्सिटी के लिए था, तो वहाँ पे मेरी एक सिखनी दोस्त थी बड़ी अच्छी, जगरूप मान उनका नाम, जगरूप मान. तो उनको पता चला मैं लाहौर से हूँ, तो दोस्ती वगैरह हमारी हुई जाके. तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे ना अपनी अम्मी से मिलवाना, पंजाबी में कहा गाजी मैंने तेनों अपनी अम्मी माँ नाल मिलवाना.
تو میں نے کہا کہ بھائی خیر ہے, جا کے اب ملوانا ہے مجھے, مجھے کیوں ملوانا ہے, خیر. انہوں نے کہا نہیں ان کو میں بتاؤں گی بعد میں, تمہیں ملوانا ہے. میں نے کہا یار میری امی کو ملوانا ہے. لیکن اوور دا کورس آف ٹائم آئی گاٹ ٹو نو کہ ہر مدر واز فرام لاہور, اینڈ دین اوبیسلی پارٹیشن کے بعد دے مووڈ, اور اب وہ لیمنگٹن سپا یو کے میں رہتے ہیں. میں ان سے ملنے گیا کچھ عرصے بعد. جیسے دروازہ کھلا انہوں نے کہا اے میرا پتر آ گیا جے, آ جی غازی تیمور کی حال, جا کے ایسے مجھے ملی جا کے, اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, I've never met this woman ever before and I've heard of her. میری دوست کی والدہ ہیں جا کے, میں نے کہا, اور جاتے ساتھ ہی بیٹھ گیا, اور جگروپ بھی پیچھے کہتی ہے بس آ گئی شام تیری, جا اندر جا کے بیٹھ جا. انہوں نے مجھے آ کے صوفے پہ بٹھایا, میرا ہاتھ پکڑا, and I still remember the way she looked at me and the way, ابھی انٹروڈکشن وغیرہ ان کو پہلے سے پتا تھا, جا کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں اچھا تو لاہور تو ہے, چل دس میں نے لاہور کی کہانیاں دس. میں نے کہا جی کیا بتانے. انہوں نے کہا اچھا انارکلی بازار ہے گا اتنے حالی بھی, جا کے گروਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ کیا نام ہے ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ. ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ. And that really made me think, and that really shook my perspective کہ میں جس لاہور کو چھوڑ کے آیا تھا پیچھے, ایسے لوگوں کے لیے اتنی معنی رکھتا ہے لاہور کہ ان کے آباء و اجداد یہاں سے گئے تھے, اب وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, and this is what it means to them, the work that you've been obviously doing in connecting people in that way. And that really made me qadrify Lahore far more than I ever did in my entire life. And often at times the conversations about borders opening etc are structural questions جہاں پہ individual کچھ بھی نہیں کر سکتا. But my question really is کہ borders وہ والے تو چلے ہیں نہیں ہیں, وہ کھلیں گے بند ہوں گے. What about the borders that we have within our heart? What about the borders that we've also shelved away from us? کہ ہمارے اندر ہی لاہور شہر کے اندر وہ کتنی کمیونٹیز رہتی ہیں, کہ وہ گرودوارے رہتے ہیں, وہ چرچز ہیں, وہ have we gone to the other side of that border? ایک لاسٹ بات پہ بات ختم کروں گا. اس بار میں ابھی کرسمس میں منانے جاتا ہوں سینٹ جانس چرچ میں, تو جب میں وہاں پہ تھا اس میں کرسمس ایو پہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ایمانویل صاحب, وہ ویلکم کرتے ہیں مجھے, میں لے کے جاتا ہوں وہاں پہ. انہوں نے کہا ہے ہر سال غازی آپ نے گلاب جامن لے کے آنا. تو گلاب جامن کھولتے نہیں, وہاں پہ گلاب جامن بٹتے ہیں جا کے, وہی گلاب جامن جو گامے شاہ نیاز میں دیتے ہیں, وہی گلاب جامن جو پرساد میں بھی چڑھتے ہیں, وہ کرسمس میں بھی چل رہے ہیں. کرسمس میں ڈھول بجا کے بھنگڑے ڈل رہے تھے, کرسمس میں ڈھول بجا کے بھنگڑے ڈل رہے تھے. دس واز دا وے دیٹ دس پرٹیکولر کمیونٹی واز سیلیبریٹنگ کرسمس. اینڈ ریئلی میڈ می تھنک یار میرے دماغ میں تو وہ کرسمس کچھ اور تھا, لیکن پنجاب میں جب کرسمس ہوگا تو اس انداز سے ہوگا جس انداز سے عید بھی ہوگی, جس انداز سے ہماری شادیاں ہوں گی. وائی؟ بیکاز the region that we live in, those borders are only borders that exist in our heart. So maybe perhaps that border اس کے کھلے گا بند ہوگا whatsoever is something beyond our control, but what is within our control is ہمارے اپنے محلوں میں وہ کمیونٹیز جو ہمارے سے باہر ہیں, چاہے وہ فرقہ جو ہمارے سے الگ ہے, جو مذہب جو ہمارے سے الگ ہے, وہ لوگ جو ہم سے الگ ہیں, ان بارڈرس کے ساتھ ہم نے کتنا انگیج کیا, and whether we've gotten rid of those borders from within our heart. Thank you so much, Ghazi, for that lovely thought to leave us all with this evening. That brings us to the close of our 1-hour panel session on Lahore, from algorithm, from archive to algorithm. What today's discussion shows is that Lahore's history is not carried by one method or voice. It takes a myriad of voices, platforms, storytelling to bring this city to life. It lives in historical arcs, in repeated observation, and in questioning the familiar. So moving from archive to algorithm is not about replacing history, but about widening how it is encountered. تو لاہور کو سمجھنے کے لیے لاہور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. To understand Lahore, you have to walk with Lahore. کیونکہ لاہور ہے. Thank you so much.